سنک گڑھ کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ خوشی ہو یا غم ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، سب گاؤں والے ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ اور اگر راجا جی کی بات کی جائے تو سب ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک سوال رہا تتو کا، تو سب ان کو اپنا بزرگ مانتے تھے۔ تتو ایک بار جو بات کہہ دیتے تھے سب لوگ اسے مانتے تھے۔ ٹھولو اور چھوٹو تو جیسے سب کے اپنے بچے تھے۔ کئی سال ہو گئے تھے ٹھولو اور چھوٹو نے تتو سے یہ ضد لگا رکھی تھی کہ اپنی گاڑی لے لیتے ہیں۔ تتو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جان چھڑا لیتے تھے۔ کبھی کہیں کوئی کام پڑتا تو بنٹی سردار یا کسی اور کی مدد لینی پڑتی تھی۔ شہر یا گاؤں سے باہر جاتے ہوئے تو خاص طور پر بہت دقت ہوتی تھی۔ گرمیوں کے دنوں میں تو بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ سنک گڑھ میں گرمی پڑتی بھی بہت تھی، اور اگر گرمیوں میں کوئی کام آ جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا۔ تتو کئی سالوں سے پائی جمع کر رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی آٹو یا گاڑی لے لیں۔ ایک ایسی آٹو یا گاڑی ہو جو گھر والوں اور گاؤں کے سدسیہ دونوں کے کام آ سکے۔ کبھی کسی کو اچانک کوئی کام پڑ جائے تو گاڑی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ایک دن داروغہ جی کو کسی کام سے شہر جانا پڑ گیا۔ جب داروغہ جی گاؤں واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے سیدھا تتو کے پاس آئے۔ ارے او تتو، کدھر ہو؟ جلدی سے باہر آ جاؤ، آپ کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ داروغہ جی بولے۔ صبح کا وقت تھا اور ٹھولو اور چھوٹو اسکول گئے ہوئے تھے، ورنہ اگر کوئی گھر آئے تو وہ لوگ سب سے پہلے باہر بھاگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد تتو باہر آئے اور بولے، ارے داروغہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور تو شہر گیا ہوا تھا نا؟ اور یہ تو کس خوشخبری کی بات کر رہا ہے؟ تتو بولے، ارے تتو، کیا سارے سوال باہر کھڑے کھڑے ہی کر لو گے یا اندر بھی بلاؤ گے؟ داروغہ جی بولے۔ تتو داروغہ جی کو اندر لے گئے اور وہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ تتو بولے۔ ارے وہ تتو، شہر میں گاڑیوں اور آٹو کے ریٹ بہت کم ہو گئے ہیں، اور تو اور ایک گاڑیوں کا بازار بھی لگا ہوا ہے جس میں ساری نئی پرانی اچھی اور سستی گاڑیاں اور آٹو موجود ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، ابھی ہی پیسے لے کر جاؤ اور اچھی سی گاڑی یا آٹو خرید لاؤ۔ داروغہ جی بولے۔ ارے واہ داروغہ واہ، یہ تو نے کمال کی خبر سنائی ہے۔ بس میں ابھی تیار ہو کر شہر کی طرف نکلتا ہوں، بس دعا کرنا کہ ایک اچھی سی آٹو یا گاڑی مل جائے۔ تتو بولے۔ ارے کیوں نہیں تتو، ضرور مل جائے گی، بہت اچھی سی آٹو یا گاڑی آپ کو بھی ضرور مل جائے گی، فکر مت کرو۔ داروغہ جی بولے۔ چلو میں اب تیار ہوتا ہوں، چلو میں اب شہر کے لیے نکلتا ہوں۔ بس تم ایسا کرنا کہ ڈھولو اور چھوٹو کو مت بتانا کہ میں کس کام سے گیا ہوں شہر۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے گاڑی کو دیکھیں اور حیران رہ جائیں۔ تتو بولے۔ یہ کہہ کر تتو تیار ہونے چلے گئے اور داروغہ جی اپنے گھر کی اور نکل دیے۔ تتو کچھ ہی دیر بعد اپنے سارے پیسے لے کر گھر سے نکلے اور شہر کی طرف نکل دیے۔ ٹھولو اور چھوٹو اسکول میں تھے اور آج ماسٹرنی جی سارے بچوں کو گاڑیوں کے بارے میں پڑھا رہی تھیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے گاڑیوں کے بارے میں۔ گاڑی وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہم آسانی سے گھنٹوں کا سفر چند منٹ میں کر لیتے ہیں۔ گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں اور یہ چابی سے چلتی ہے، اس کے اندر ہارن بھی ہوتا ہے۔ ماسٹرنی جی بولی۔ ہاں ماسٹرنی جی، گاڑی سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں، آرام دہ سفر کے ساتھ ساتھ گاڑی ہمیں جلدی بھی پہنچا دیتی ہے۔ چھوٹو بولا۔ ہاں بیٹا، لیکن یاد رکھنا گاڑی ضرور ایک اچھی چیز ہے،
اور ہمارے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن پیدل چلنا اور ورزش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پیدل نہیں چلو گے تو آپ کی ورزش کیسے ہوگی؟ اسی لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم سست نہ ہوں، اور اگر گاڑی آ بھی جائے تو پیدل چلنا نہ چھوڑیں۔ اب سمجھ آئی بچوں؟ ماسٹرنی جی بولی۔ جی ماسٹرنی جی، سارے بچے بولے۔ چھٹی کے بعد ڈھولو اور چھوٹو گھر آ گئے۔ گھر جاتے ہی ڈھولو نے آواز دی، ٹٹو ٹٹو ہم آ گئے، پر کوئی جواب نہ ملا۔ ٹٹو آپ کدھر ہو؟ چھوٹو بولا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر دونوں بچے پریشان ہو گئے۔ ڈھولو اور چھوٹو ببن حلوائی کی دکان پر گئے۔ ارے او ببن چچا، آپ نے ہمارے ددو کو دیکھا ہے؟ چھوٹو بولا۔ نہیں بیٹا، میں نے تو ان کو صبح سے نہیں دیکھا، ببن بولے۔ کدھر گئے ددو؟ بتا کر بھی نہیں گئے، ڈھولو بولا۔ اتنے میں داروغہ جی ببن کی دکان پر آ گئے۔ ارے داروغہ، ددو سویرے سے نظر نہیں آئے، تم دیکھے ہو ان کو؟ ببن بولا۔ ارے ہاں، وہ ددو شہر ایک ضروری کام سے گئے ہیں، بس ابھی آتے ہی ہوں گے، داروغہ جی بولے۔ ڈھولو اور چھوٹو واپس سے گھر چلے گئے اور وہاں جا کر ددو کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈھولو اور چھوٹو کو باہر کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ بار بار ہارن بجا رہا ہے، چھوٹو بولا۔ جب ہارن کی آواز دوبارہ آئی اور ڈھولو اور چھوٹو باہر گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ددو ایک خوبصورت سی آٹو میں بیٹھے ہوئے ہارن بجا رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور گاڑی کے آس پاس سارے گاؤں والے جمع تھے۔ ڈھولو اور چھوٹو بھاگے بھاگے ددو سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، ددو زندہ باد، ددو زندہ باد۔ ددو بھی بولے، ارے بچوں، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ بہت اچھا ددو، اب میں روز گاڑی پہ اسکول جاؤں گا، چھوٹو بولا۔ ڈھولو گانا گانے لگا، ددو لائے موٹر کار، جس کے نیچے پہیے چابی سے وہ چلتی ہے، پوں 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 کرتی ہے۔ ببن حلوائی تو جلیبیوں کا پورا ٹوکرا اٹھا لایا۔ لو ددو، منہ میٹھا کرو، بہت مبارک ہو ددو، ببن خوشی سے بولا۔ ارے تمہیں بھی مبارک ہو ببن، ددو بولے۔ ددو بہت مبارک ہو، داروغہ جی بولے۔ خیر مبارک داروغہ، یہ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، اگر تم نہ بتاتے تو ہم کیا لے پاتے گاڑی، ددو بولے۔ رچو چچی نے تو گاڑی کو نظر کا ٹیکا بھی لگا دیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ یہ صرف ددو کی گاڑی نہیں بلکہ پورے سنک گڑھ کی گاڑی ہے۔ اس کے بعد سب باری باری گاڑی کی سیر کرنے کی ضد کرنے لگے۔ سب سے پہلے تو ببن اور داروغہ جی بولنے لگے، ددو پہلے تو آپ ہمیں گاڑی کا چکر دیں، داروغہ جی بولے۔ ددو نے ان کو پورے گاؤں کا چکر لگوایا۔ ابھی واپس آئے ہی تھے کہ رجو چچی اور ببلی بھی تیار کھڑی تھی۔ اے ددو، بھگوان قسم آج پہلی بار گاڑی میں بیٹھوں گی، رجو چچی بولی۔ ددو نے ان کو بھی سیر کروائی، اور جب ددو واپس آئے تو وہاں پر اور بھی گاؤں والے جمع تھے، لیکن چھوٹو اور ڈھولو ضد کرنے لگے، ددو اب ہماری باری، ددو اب ہماری باری، ددو بولے۔ ارے ٹھیک ہے، چلو ایک کام کرو، سارے بچے آ جاؤ، ددو بولے۔ وہ سارے بچے ڈھولو، چھوٹو، موٹو، للہ اور ببلو کو سیر پہ لے گئے۔ سب کو گاڑی کی سیر کر کے بہت مزہ آیا، سب بہت خوش ہوئے۔ اگلی ہی صبح اسکول جانے کے لیے چھوٹو نے ضد لگا لی کہ نئی گاڑی پہ ہی اسکول جاؤں گا۔ ددو کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھا۔ ددو آج میں اسکول جاؤں گا تو گاڑی پہ ہی، چھوٹو بولا۔ ارے بیٹا، گاڑی تو دور کے کاموں کے لیے ہے، تمہارا اسکول تو بہت قریب ہے، تم پیدل بھی جا سکتے ہو، ددو بولے۔ آخر کار ددو کو چھوٹو کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ فوراً گاڑی نکالی اور چھوٹو اور ڈھولو کو اسکول چھوڑ آئے۔ ایک دن
داروغہ جی اور خان صاحب کو سلطان پور جانا تھا، تو وہ ددو سے بولے، ددو ہمیں سلطان پور جانا پڑ رہا ہے، آپ ہمیں گاڑی پر لے جاؤ۔ داروغہ جی بولے، ارے داروغہ، پر سلطان پور تو پاس میں ہی ہے، پہلے بھی تو پیدل جاتے ہو، آج بھی پیدل چلے جاؤ۔ ددو بولے، ارے ددو، اب تو تمہارا گاڑی ہے نا ماڑا، ہم کیوں پیدل جائے؟ خان صاحب بولے، ددو کیا ہی کرتے، آخر کو گاؤں والے تھے، اگر ان کی مشکل وقت میں مدد نہ کرتے تو کس کی کرتے؟ ایسے ہی کسی کو شہر جانا ہے تو ددو کی گاڑی لے لیتے، یہاں تک اگر سنک گڑھ میں بھی کہیں جانا ہوتا تو بھی گاڑی استعمال ہوتی، اگر شاہی محل جانا پڑتا تو بھی گاڑی۔ ڈھولو اور چھوٹو نے بھی گاڑی کو کھلونا ہی سمجھ لیا تھا، ہر وقت ددو سے گاڑی کی سحر کی ضد کرتے رہتے، یہاں تک کہ چھوٹو اور ڈھولو گاڑی کے بغیر اسکول بھی نہ جاتے۔ ددو بیچارے بچوں کے سامنے کیا ہی کہتے، نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ خود گاڑی نے ہی جواب دے دیا، ایک دن چلتے چلتے خود ہی سے رک گئی۔ ددو بہت پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو نئی لی تھی۔ ددو بولے، اب کیا کروں؟ ددو سوچتے ہوئے بولے، پاس ہی سے چمپک اور دودھ والا گزر رہے تھے، ددو نے ان کو دیکھ کر بولا، ارے دودھ والے، چمپک لال، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ذرا دھکا لگوا دو نا۔ ددو بولے۔ چمپک اور دودھ والے کی مدد سے ددو گاڑی کو گھیل کر گھر تک لے گئے۔ گاڑی کی یہ حالت دیکھ ڈھولو اور چھوٹو بھی پریشان ہو گئے۔ ارے نئی گاڑی کو کیا ہو گیا ددو؟ چھوٹو بولا، پتہ نہیں بیٹا، ابھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ددو بولے۔ کسی نے ددو کو مشورہ دیا کہ گاڑی کو گولو مکینک کو دکھا دو۔ ددو گولو مکینک کو اس کے گھر بلانے گئے۔ ارے او گولو بیٹا، کدھر ہو تم؟ ددو بولے۔ ارے 1 2 3 4، ددو کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ گولو ماما بولے۔ ارے بیٹا کیا بتائیں، نئی گاڑی لی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے، آقا جلدی سے دیکھ لو کیا ہوا ہے اس کو۔ ددو بولے۔ ارے 1 2 3 4، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، گولو ماما بولے۔ ددو گولو ماما کو لے کر گھر پہنچے، گاڑی گھر میں ہی کھڑی تھی۔ گولو ماما گاڑی کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ددو نے گولو سے پوچھا، ارے او گولو، پتہ چلا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے گاڑی کو؟ ددو بولے۔ ارے 1 2 3 4، ددو گاڑی بھی ہے ایک انسان، اس کے آرام کا بھی کرنا پڑے گا آپ کو خیال، ورنہ ہو جائے گا اس کا کام تمام۔ جو کام ہو سکتا ہے پیدل ہی، ان میں نہ کرو گاڑی کا استعمال۔ گولو ماما بولے۔ ہاں گولو، تم صحیح کہتے ہو، ہم سب کی یہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنی سستی کی وجہ سے گاڑی کو ہر کام میں گھسیٹے رکھا، یہاں تک کہ جو کام پیدل چل کر کیا جا سکے اس میں بھی گاڑی کو ہی لے کر گئے۔ ددو بولے۔ گولو ماما نے گاڑی کو ٹھیک کر دیا اور چلے گئے۔ ددو گھر کے اندر آ گئے اور ڈھولو اور چھوٹو سے بولے، دیکھو بیٹا، یہ گاڑی بھی ہماری طرح ہی ہوتی ہے، جیسے تم بہت زیادہ کام کرو گے تو تھک جاؤ گے، اور اگر پھر بھی کام کرتے رہو تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہم نے ہر کام جو کہ پیدل بھی کیا جا سکتا تھا، جب گاڑی پہ کرنا شروع کیا تو گاڑی خراب ہو گئی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو کام ہم گاڑی کے بغیر کر سکتے ہیں، جیسے اسکول جانا، وہ پیدل ہی کریں۔ اسی طرح ہمارے جسم کی ورزش بھی ہوگی اور ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ کچھ سمجھ آئی بھی کہ نہیں؟ ددو بولے۔ جی ددو، ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری ضد کی وجہ سے آج گاڑی کا یہ حال ہو گیا ہے، آئندہ سے ہم پیدل اسکول جائیں گے اور جو کام گاڑی کے بغیر ہو سکے اس کو پیدل ہی کر لیا کریں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو بولے۔ شاباش بچوں، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ددو بولے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.